بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف، درود ابراہیمی ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن آج جو بات میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے کہ جن گھروں میں درود ابراہیمی کی صدائیں گونجتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں صرف الفاظ ادا نہیں ہوتے بلکہ رحمتیں اترتی ہیں، کیونکہ یہ درود وہ نور ہے جو دیواروں میں جذب ہو جاتا ہے، وہ خوشبو ہے جو فضا میں بس جاتی ہے، اور وہ برکت ہے جو نظر نہ آنے کے باوجود ہر شے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے شاید یہ محسوس نہ کریں کہ کب ان کے دکھ ہلکے ہو گئے، کب ان کے دل مطمئن ہو گئے، مگر آسمان پر ان کے گھروں کے نام رحمت کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی محض ایک دعا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ جب کسی گھر میں یہ درود پڑھا جاتا ہے تو وہ گھر فرشتوں کی آمد کا مرکز بن جاتا ہے۔ فرشتے وہاں سکون لے کر آتے ہیں، حفاظت لے کر آتے ہیں، اور ان دعاؤں کو اٹھا کر عرش تک پہنچاتے ہیں جو زبان سے نکلنے سے پہلے ہی دل میں جنم لیتی ہیں۔ جن گھروں میں درود ابراہیمی کی کثرت ہوتی ہے وہاں شیطان کا قیام مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں درود کی روشنی جلتی ہو وہاں وسوسوں کا اندھیرا ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے دلوں میں اگر ناچاکی ہو، اولاد میں بے سکونی ہو، یا رزق میں تنگی محسوس ہو تو درود ابراہیمی ان سب کے لیے خاموش مگر طاقتور علاج بن جاتا ہے۔ اور یہ درود ان گھروں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے جہاں آزمائشوں کی آندھیاں چل رہی ہوں، کبھی بیماری تو کبھی قرض، کبھی بے روزگاری، کبھی رشتوں کی الجھنیں، مگر جہاں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں مصیبتیں آ تو جاتی ہیں مگر ٹھہر نہیں پاتی۔ وہ آتی ہیں، اپنا پیغام دیتی ہیں اور پھر رحمت کے ہاتھوں رخصت ہو جاتی ہیں۔ جن گھروں میں فجر سے پہلے یا پھر عشاء کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے وہاں راتیں بوجھ نہیں بنتی، وہاں نیند بھی عبادت بن جاتی ہے اور جاگنا بھی۔ ایسے گھروں کے مکین اگر تھکے ہوئے ہوں تو درود ان کے دلوں پر مرہم رکھتا ہے، اور اگر غافل ہوں تو درود انہیں رب کی طرف واپس لے آتا ہے۔ درود ابراہیمی اس گھر کی بنیادوں میں شامل ہو جاتا ہے جیسے سیمنٹ اینٹوں کو جوڑتا ہے، ویسے ہی درود دلوں کو جوڑتا ہے۔ ماں باپ کے دل اولاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اولاد کے دل والدین کے لیے ادب سے بھر جاتے ہیں، اور گھر ایک عمارت نہیں بلکہ سکون کی جائے پناہ بن جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں یہ درود پڑھا جاتا ہے وہاں رزق صرف مقدار میں نہیں بلکہ برکت میں بڑھتا ہے۔ کم آمدنی بھی کافی محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا کھانا بھی سب کو سیر کر دیتا ہے، اور محدود وسائل کے باوجود دل شکر سے بھرے رہتے ہیں۔ یہ درود رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھے جانے والے گھروں میں دعائیں آسمان تک جانے کے لیے راستہ نہیں ڈھونڈتی، کیونکہ درود خود راستہ بن جاتا ہے۔ جو دعا درود کے ساتھ مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی بلکہ کسی نہ کسی صورت میں قبولیت کا لباس پہن لیتی۔ یہ درود ان گھروں میں رہنے والوں کے اخلاق سنوار دیتی، غصہ کم ہونے لگتا ہے، برداشت بڑھنے لگتی ہے، زبان میں نرمی آ جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے لوگ شاید بڑے عالم نہ ہوں مگر ان کے رویے خود ایک خاموش تبلیغ بن جاتے ہیں۔ جن گھروں میں درود ابراہیمی کا معمول ہو وہاں بچوں کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ بچے الفاظ سے پہلے ماحول سے سیکھتے ہیں، اور جب ماحول میں درود کی خوشبو ہو تو ان کے دلوں میں بھی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگزی ہو جاتا ہے۔ یہ درود ان گھروں کے لیے امان بن جاتا ہے جہاں نظر بد ہو، حسد یا انجانی آفات کا خوف۔ درود ابراہیمی ایک ایسا حصار ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر ہر وار کو روک لیتا ہے۔ جن گھروں میں یہ درود پڑھا جاتا ہے وہاں دلوں میں امید زندہ رہتی ہے، مایوسی آتی ہے مگر ٹھہر نہیں پاتی،
کیونکہ درود پڑھنے والا جانتا ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ درود بھیج رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ درود ابراہیمی ان گھروں میں رہنے والوں کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ بغیر کسی شور کے، بغیر کسی دعوے کے یہ تعلق آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے، مگر جب مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ درود ان گھروں میں سکون قلب عطا کرتا ہے، وہ سکون جو دواؤں سے نہیں ملتا، وہ سکون جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، بس محسوس ہوتا ہے، جیا جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ سنور جاتا ہے، لمحے بابرکت ہو جاتے ہیں، دن مقصد والے بن جاتے ہیں اور زندگی بے سمت نہیں رہتی۔ یہ درود ان گھروں کے مکینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا شعور عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل، اپنے لباس، اپنی گفتگو میں ایک ذمہ داری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے اگر کوئی فرد گناہوں سے پریشان ہو تو یہ درود اس کے لیے واپسی کا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ درود ملامت نہیں کرتا بلکہ تھام لیتا ہے۔ یہ درود ان گھروں کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جو ایک فرد پڑھتا ہے اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ جو آج پڑھا جاتا ہے اس کی برکت آنے والی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ جن گھروں میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں موت بھی خوفناک نہیں رہتی، وہاں زندگی بھی عبادت بن جاتی ہے اور موت بھی ملاقات کی تیاری محسوس ہوتی ہے۔ بس جو خوش نصیب گھر ہے، وہ دل، وہ زبانیں جہاں درود ابراہیمی کا ورد ہے۔ یہ درود صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ جینے کی راہ ہے، جینے کا راستہ ہے، اور جو گھر اس راہ پر چل پڑے اس پر اللہ کی خاص رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہم دوسرے صیغے پڑھتے ہیں درود شریف کے، اور ہر صیغے کی میں نے پہلے بھی کہا اپنی انوارات ہیں، اپنی برکات ہیں، اپنے فیوز ہیں، کرامات ہیں۔ درود ابراہیمی کی بھی بہت کرامات ہیں، بہت فیوز، برکات، انوارات ہیں، بہت کرامات ہیں۔ اللہ پاک نے بہت نوازا ہے درود ابراہیمی کو آج تک اور آئندہ بھی، قیامت تک، بلکہ قیامت کے بھی بعد تک درود ابراہیمی کے ورد کرنے والے کو اللہ پاک بہت بشارتیں عطا کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے مشاہدے جب ہم سنتے ہیں، جب سناتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسے بھی قسمت سنور سکتی ہے، کیا ایسے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے ہر وظیفہ اختیار کیا اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، ہر عمل کر چکے ہیں لیکن تھک چکے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی درود ابراہیمی کا آغاز کریں، اس کو پڑھنے، کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے دین دنیا جہان کی خوشیاں، خوشحالیاں عطا کی ہیں، وہ بھی شکرانے کے طور پر درود ابراہیمی کا ورد رکھیں تاکہ آگے ان کو یا ان کے آنے والی نسلوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے دوسرے صیغوں کی بنسبت، لیکن مشکلات جلدی ٹلتی ہیں۔ دوسرے صیغے پڑھیں بے شک، کیونکہ بہت زیادہ ہر صیغے کی اپنی کرامات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا ورد بھی جاری رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔